किसी कहानी को ड्रामे की शक्ल में ढालने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि बेअनी ही अगर उसको ढाला जाएगा तो वो चार्मिंग पैदा नहीं होती है, उसमें ड्रामे में मज़ा पैदा नहीं होता है। लिहाजा थोड़ी बहुत एडिंग अपने पास से करनी पड़ती है, जुमले बनाने पड़ते हैं, कोई मतलब तासुरात अपने पास से देने पड़ते हैं, कुछ नई चीज़ें उसमें डालनी पड़ती हैं, तब देखने वालों के लिए थोड़ी सी उसमें अट्रैक्शन पैदा होती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो वाक़यात बुजुर्गान दीन के लिखे थे, अगर बेअनी उसे मूवीज़ की शक्ल में तब्दील कर दिया जाए, मूवी बना दी जाए उसकी, तो क्या वो उसमें कोई चार्मिंग नज़र आएगी? तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें हो, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा एडिंग की जाती है। तो अब जो हमारे बाद लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को असल में दिखाना चाहते हैं कि हमारा मज़हब इस्लाम क्या था, लिहाजा हरगिज़ बच्चों को ना दिखाएं, क्योंकि उससे गलत तस्वुर बच्चों के जहन में आ जाएगा। कोई गलत बात उसमें डाल दी गई होगी, वो उसे इस्लाम का हिस्सा समझ के कबूल कर लेंगे, और फिर बाज़ औक़ात उस बात को बुनियाद बनाकर असल इस्लाम की तालीमात का इनकार कर रहे होंगे, और इसके कसूरवार आप ही होंगे कि आपने बच्चों को दिखाया था। दूसरी बात यह है कि इस किस्म के मुक़द्दस किरदारों के लिए जिन लोगों का इंतखाब किया गया होता है वो इंतहाई वाहियात किस्म के होते हैं, उनमें ज़ानी भी होते हैं, शराबी होते हैं, और पिग का गोश्त खाने वाले होते हैं, पता नहीं क्या क्या ख़राब हरकतें करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को एक मुक़द्दस शख्सियत का अक्स बनाना, उसका किरदार अदा करने के लिए मुंतखब करना, ये भी बहुत बड़ी बेअदबी है। बिल्कुल यूँ समझ लें जैसे आपके वालिद के बारे में एक ड्रामा बनाया जाए मिसाल के तौर पर उनकी ज़िंदगी पर, और आपके वालिद का किरदार अदा करने के लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए जो इलाके में चरसी मवाली के नाम से मशहूर है, और कहा जाए ये आपके अब्बा का किरदार अदा करेगा, तो यकीनी सी बात है कि वो आपके वालिद तो नहीं है, लेकिन एक चरसी मवाली, आप यही कहेंगे कि चरसी मवाली रह गए थे मेरे वालिद साहब का किरदार अदा करने के लिए। और फिर लोग उसको देख कर अगर ये कह दें कि यार तुम्हारे अब्बा ये तुम्हारे अब्बा बने हुए चरसी मवाली थे क्या माज़अल्लाह, तो आपको किस कदर बुरा फील होगा। अब जरा इस तनाजुर में मैंने आपको वालिद का इसलिए जिक्र किया, मेरे वालिद को भी इसमें शामिल है, इसलिए जिक्र किया कि ये बात हमें अच्छी तरह समझ में आए कि मुक़द्दस किरदारों के लिए खराब किस्म के किरदार रखने वाले अशखास का इंतखाब करना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। भाई ने पूछा कि अर्तगरल गाजी के हवाले से जो आजकल ड्रामा चल रहा है इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ड्रामा कभी भी हकीकत नहीं हो सकता। ड्रामे में बहुत सारे इजाफे होते हैं और कुछ ना कुछ तारीख से हटकर मिर्च मसाले का इजाफा किया जाता है, कुछ नई चीजें डाली जाती हैं, और इसी वजह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये अपने अपने काम करते हैं। और स्क्रिप्ट राइटर का भी एक काम होता है, वो नई चीजें लेकर आता है। अगर सिर्फ और सिर्फ तारीख की बेस पर, हिस्ट्री की बेस पर ड्रामा बनाया जाए तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट राइटर फारिग होगा। बात यह है कि ड्रामे और फिल्में जो होती हैं वो कभी भी कौमों की तामीर नहीं करती हैं, और खासकर जब उसमें अल्लाह रसूल की नाफरमानियां दिखाई जाएं, अजनबी मर्द औरत को मियाँ बीवी के किरदार में दिखाया जाए, उसमें म्यूजिक चल रहा हो, औरतें दिखाई जा रही हो, बेपर्दगी हो, तो वो किस तरह किसी कौम की तामीर करेगी। और फिर ऐसे ड्रामे को मुकद्दस कहना, ये कभी भी उलमा सुलहा इसको तस्लीम नहीं करेंगे। अगर तारीख के किसी ऐसे किरदार को आप अच्छे अंदाज में पेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अखबारात हैं, तहरीरात हैं, किताबें हैं। ड्रामे बनाना, अगर आप उस पर अच्छे अंदाज में वीडियोस बनाना भी चाहते हैं तो शरीयत के मुताबिक उसको बनाएं। अगर आप उसमें खिलाफे कानून शरीयत चीजें लाएंगे, म्यूजिक लाएंगे, औरतें लाएंगे, इस तरह की चीजें होंगी, तो जो नई जनरेशन है जो इसको देखेगी वो इन चीजों को सही भी समझेगी और इनमें मौजूद फितनों में पड़ भी जाएगी। लिहाजा अगली जनरेशन के लिए मुफीद यही है कि वो अर्तुगरुल गाजी के हवाले से जो कुतुब हैं, जो मुस्तनद तारीखी हकाइक हैं, उनको पढ़ें। बिलाशुबा अर्तुगरुल गाजी एक जबरदस्त मुजाहिद थे और उन्होंने बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं, लेकिन बहरहाल जो इस वक्त ड्रामा चल रहा है उससे हम इत्तेफाक नहीं करेंगे और न ही उसे देखने की तरगीब देंगे, बल्कि यही कहेंगे कि लोग ना इसे देखें, न प्रमोट करें, ना इसे शेयर करें, बल्कि इस हवाले से अपना दामन बचाएं, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को भी बचाएं, ताकि इस तरह के किसी मामले में उनका दामन मुलव्वस ना हो। और अगर आप उन्हें दिखाएंगे तो जहां कोई एक आध अच्छी चीज, दो चार अच्छी चीज भी देख लेंगे तो कोई गलत बात भी उनके जहन में आएगी, चार गलत चीजें भी आपके घर में घुसेंगी और फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक मिक्सचर बन जाए, आप सही और गलत को मिलाकर, हक और बातिल को मिलाकर फिर किसी काम की तरफ आए, तो फिर उससे आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। जब हक में बातिल की आमेजिश हो जाती है, एक बाल्टी पानी में एक कतरा पेशाब भी डल जाए
تو وہ بالٹی بھی کام کی نہیں رہتی ہے, وہ بالٹی بھی وضو اور غسل کے لائق نہیں رہتی ہے. تو آپ کس طریقے سے ایک پورا ڈرامہ فلمی انداز میں شوٹ کر کے بے پردہ عورتوں اور موسیقی کے ساتھ اسلام میں اسے مقدس بھی مانے اور پھر اسے اپنی آنے والی جنریشن کے لیے مفید بھی مانے, یہ ہرگز نہیں ہو جرم سکتا. ہے. ایسا سیریل دیکھنا کہ جو چاہے اگرچہ وہ اسلام کے نام پر ہو, ایسا فلم ڈرامہ سیریل دیکھنا یہ سب ناجائز اور گناہ اور حرام ہے. اس کو دیکھنا جائز نہیں. اس کے اندر بے پردگی کے ساتھ خواتین موجود ہیں, اس کی مجازی بھی دکھائی جاتی ہے, بہت ساری خلاف شرع اور خلاف واقعات باتیں بھی اس میں بتائی جاتی ہیں. نہ تو اس کا اعتبار کیا جا سکتا, نہ تو اس کو دیکھنا جائز. اور دوسری خرابی وہی ہے کہ جو ایکٹر کی امیج آپ کے ذہنوں میں آتی ہے نا, پھر وہی ایکٹر آج آپ کو غازی بن کے دکھاتے ہیں تو کل وہ کسی ہیروئن کے ساتھ بستر پہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو پھر آدمی جو ہے نا اس کیریکٹر کو فیوریٹ اپنا سمجھ لیتا ہے, تو وہاں بھی مسئلہ بنتا ہے. پھر بھی اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو وہ اس کی ذاتی مرضی ہے, زور کسی پہ نہیں ہوتا. جو حکم تھا وہ میں نے بتا دیا. اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں, کیا کیا معاملات ہیں ٹوٹل, اور جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں یا دیکھنے کے لیے بول رہے ہیں وہ کتنے حد تک سچے ہیں, اس کا فیصلہ بھی آپ اس آڈیو کو سننے کے بعد کر لیں. لہٰذا شریعت جس چیز کا حکم نہیں دیتی اس کو نہ کیا جائے, جس کا حکم دیتی ہے اس کو کیا جائے. مسلمانوں کو یہی بات ماننی چاہیے, نہ کہ اپنی نفس کی پیروی کرنی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ ارطغرل غازی کے اس ڈرامے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس وقت ہمارے علماء اہل سنت دو خانوں میں بڑھ چکے ہیں. علماء کا ایک طبقہ اس کا شدید مخالف ہے اور دوسرا طبقہ اس کی شدید تائید کر رہا ہے, بلکہ اسے دیکھنے کی لوگوں کو ترغیب بھی دلا رہا ہے. گویا ارطغرل غازی کا یہ ڈرامہ اس وقت ہمارے علماء کے مابین ایک اکھاڑے کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور چونکہ میں اس اکھاڑے میں کودنا نہیں چاہتا ہوں, اس لیے اب تک سوشل میڈیا پر اس متعلق میں نے کوئی اظہار خیال نہیں کیا ہے. لیکن مجھ سے بہت سے احباب نے آڈیو کے ذریعے اور ٹیکسٹ کمنٹس کے ذریعے بار بار تقاضا کیا اور مسلسل بار بار تقاضا کرتے آ رہے ہیں کہ میں بھی اس ڈرامے کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کروں, اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں. تو میرے عزیز, مجھے تو اس بات پر بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ہمارے اکابرین کے درمیان یہ اختلاف چھڑا ہوا تھا کہ تبلیغ دین و سنیت کے لیے علماء کا اپنی تقریروں کی ویڈیو بنانا جائز ہے یا نہیں. جبکہ تقریر کے جائز اور باعث ثواب ہونے پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو اس پر ہوا تھا ہمارے اکابرین میں کہ تقریر کی ویڈیو بنانا جائز ہے یا نہیں, اور نتیجہ بھی پھر آپ کے سامنے ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے ہاں دو بڑے گروپ پیدا ہو گئے. مگر آج پھر حالات کی ستم ظرفی دیکھیے. اب ہم اس پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ دین اسلام مذہب و سنیت کے نام پر فلمیں ڈرامے بنانا, انہیں دیکھنا دکھانا جائز ہے یا نہیں. نیز کیا کوئی فلمی ڈرامہ بھی دین و سنیت کے فروغ اور تبلیغ کا ذریعہ بن سکتا ہے یا نہیں, اس پر اب ہمارے یہاں گفتگو ہو رہی ہے. اب رائے اس ڈرامے سے متعلق آپ کا میری رائے اور میرے خیالات جاننے کا سوال, تو میں واضح طور پر عرض کر دوں کہ محترم میری رائے کی اہمیت ہی کیا ہے. جب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا کہ اگر تمہیں میرا کوئی قول نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان حدیث رسول کے خلاف نظر آئے تو میرے قول کو دیوار پر پھینک مارو. تو کیا آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں یا مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ اب میں یہ کہوں اور ان جملوں میں کہوں کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا تو ناجائز ہے؟ میں اسے جائز نہیں کہتا, لیکن میری اس بارے میں سوچ یہ ہے, میری رائے یہ ہے, ارطغرل غازی کے ڈرامے کے تعلق سے میرا خیال یہ ہے. جناب, جب یہ شرعاً ناجائز و حرامی ٹھہرا اور مجھ میں جرت بھی نہیں کہ میں اسے کھل کر جائز کہہ سکوں, تو پھر فعل ناجائز و حرام کے مقابل میری اپنی رائے, اپنی سوچ, اس کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ خدا کی قسم ذرہ برابر پھر اہمیت نہیں رہ جاتی. جب شریعت میں ناجائز ہے تو پھر میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں. بات ختم ہو گئی کہ شریعت میں ناجائز ہے. اور میں تو یہ کہنے کی بھی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا تو شرعاً ناجائز و حرام ہے. لیکن ارطغرل غازی کے ڈرامے کے بارے میں میری سوچ یہ ہے, میرا خیال یہ ہے, میری رائے یہ ہے, جب شرعی حکم یہ ہے کہ دیکھنا ناجائز ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے. اگر مان لے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شرعاً تو یہ درست نہیں ہے, میں شرعاً نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے, تو کیا مجھے اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی میرا چاہنے والا, میرا عقیدت مند حکم شرع کو چھوڑ کر میرے خیال کی پیروی کرنے لگے, اور پھر کوئی کہنے والا یہ کہنے لگے کہ فاروق رضوی صاحب
میں آپ کے حکمت و برے خیالات سے بے انتہا متاثر ہوا. اس لیے جو آپ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ شریعت میں جائز نہیں، تو لیکن میں آپ کے حکمت و برے خیالات سے چونکہ متاثر ہوں، اس لیے شریعت کے اس حکموں کی ناجائز ہے اسے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اور آپ کی رائے جو حکمت و بھری رائے ہے، حکمت و برے جو آپ کے خیالات ہیں، اس کو میں قبول کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. خدا کی قسم اس صورت میں اپنے خیالات کی پیروی کرنے والوں کی بروز حشر ذمہ داری اور ان کے اعمال کا بوجھ اٹھانے میں اپنے آپ کو اس کا متحمل نہیں پاتا ہوں. ایک حدیث پاک میرے اس وقت سامنے ہے، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا، اور غالباً پوچھنے والے کوئی صحابی ہی تھے. انہوں نے پوچھا کہ شہزاد رسول بتائیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سنی ہوئی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ اور یہ سوال اس سے تھا کہ امام حسن جس وقت بچپنے کا عالم تھا اسی وقت رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا، تو گویا پوچھ رہے کہ بچپن میں حضور سے آپ نے کچھ سنا، اور جو کچھ سنا اس میں سے آپ کو کچھ یاد ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داما یریبک الی ما لا یریبک. امام حسن نے فرمایا کہ ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان میں سے یہ بات یاد ہے جو حضور سے میں نے سنی، اور وہ یہ کہ آقا نے فرمایا چھوڑ اس چیز کو جو تجھے شک میں مبتلا کرے، اور اختیار کر اسے جس میں تجھے کوئی شک نہ ہو. اور پھر آگے مزید فرمایا ان الصدقہ طمانینۃ و ان الکذب ریبا. اور آقا نے یہ بھی کہا کہ اے بیٹا حسن، سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے. جہاں سچائی ہوتی ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے، اور جہاں فریب اور جھوٹ اور الگ طرح کی باتیں ہو وہاں یقیناً آدمی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو آقا کی صریح حدیث ہے کہ اس چیز کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جو ہمیں شک میں مبتلا کرے، اور اس چیز کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہ ہو. اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی لکھا ہے کتاب و صفت القیامتی والرقائی حدیث نمبر 2518 کے تحت. امام عبدالرزاق بھی لائے ہیں اس کو المصنف میں حدیث نمبر 4984 کے تحت. امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے اپنی المسند میں حدیث نمبر 1723 کے تحت. امام نسائی نے بھی اس کو اپنی سنن القبریٰ میں لایا حدیث نمبر 5201 کے تحت. امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر میں لایا حدیث نمبر 2708 کے تحت. امام ابو نعیم نے اس کو حلیۃ الاولیاء جلد 8 صفحہ 264 کے تحت نقل کیا. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں لایا حدیث نمبر 722 کے تحت. امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں لایا حدیث نمبر 2348 کے تحت. امام حاکم نے اس کو المستدرک میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ 13 کے تحت. امام بغوی نے اس کو اپنی کتاب شرح السنہ میں لایا حدیث نمبر 2032 کے تحت. تو میرے عزیز بھائی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم قیامت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اب ہم میں کوئی امام اعظم جیسا فقیہ نہیں ہے، اب ہمارے درمیان کوئی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسا مجدد نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور مفتی اعظم عالم جیسا متقی اعظم بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری ہر طرح کے قدیم و جدید فتنوں سے حفاظت فرمائے. مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اس زمانے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ویسے تو ہر حدیث رسول اللہ کی جو ہے مشعل راہ ہوتی ہے، لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے. لیکن صحابی کی بات بھی جو ہے وہ حجت ہوتی ہے اور ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے. چنانچہ مشکوٰۃ شریف ہے، کتاب الایمان ہے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، حدیث نمبر 193 ہے. فقیہ امت صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنا فلیستنا بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قانوا افضل هذه الامہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ صحابی ہے، بڑے جلیل و قدر صحابی ہے، اور ایسے صحابی ہے کہ ان کی فضیلت میں ایک بات میں عرض کر دوں بس، تو ان کے قول کی اہمیت آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائیں گی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود میرے اصحاب میں وہ ہے کہ میری امت کے لیے عبداللہ ابن مسعود جو پسند کر لے اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتا ہے. وہ صحابی وہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ کسی کے طریقے پر وہ عمل کرے اور چاہتا ہے کہ کسی کے طریقے پر وہ عمل کرے تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کے طریقے کو اپنائے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ زندوں پہ فتنوں کا اندیشہ ہے، لیکن جو حق کے ساتھ اور جو تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، اسلام کی حقانیت کے ساتھ، عقیدے کی سلامتی کے ساتھ جو اس دنیا سے گزر گئے، اب ان پر تو کوئی فتنہ نہ رہا، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وصال یافتہ کی جو ہے وہ پیروی کریں. اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنا فلسفہ چھپا ہوا ہے اس حدیث پاک کے اندر.
اور اس موقع پر مجھے حضور سیدی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ایک کتاب کا ایک جملہ بار بار یاد آ رہا ہے. کتاب کا نام ہے شفاء الوالہ فی سور الحبیبی و مزارہ و نعلہ. اور یہ رسالہ اگر آپ کو الگ سے نہ ملے، حالانکہ الگ سے بھی چھپتا ہے یہ، تو فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں یہ رسالہ موجود ہے. ایک عالم صاحب تھے اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے، جن کا نام مولوی عبدالرحیم خان صاحب تھا. انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا ہے، اصل میں کتاب کا پس منظر ہے. اور اعلیٰ سے سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر ایک شخص ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے ایک تصویر بنا رکھی ہے، اور تصویر اس قسم کی بنائی ہے کہ براق ہے، سرکار براق پہ سوار ہے، جبریل علیہ السلام کی بھی اس میں شکل ہے کہ جبریل علیہ السلام اس براق کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں، حضور براق پہ سوار ہیں، اور منظر ایسا ہے کہ گویا حضور براق کے اوپر سوار ہو کے معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. تو سوال یہ کیا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ ایک شخص نے اس طرح کی تصویر بنائی، اور اس کا مقصد جو ہے، آپ اس جملے پہ غور کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ حصول ثواب اور بطور زیارت ایسی تصویر کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے، اور مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لوگوں کو تصویر دکھاتا ہے. اور دکھانے کا اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بڑا نیک اور صالح مقصد ہے. نیک مقصد کیا ہے کہ گویا وہ لوگوں پر یہ تاثر اور یہ تصور لوگوں کا قائم کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں. تو پوچھا گیا کہ کیا اس کا یہ فعل، اس کا یہ کام جائز ہے یا نہیں. قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی ذات پر، میرے امام پر، جب جواب دینا شروع کیا اس سوال کا، رسالے کی شروعات کہاں سے کی ہے، جواب جن جملوں سے آپ نے شروع کیا ہے نا، اسے پڑھنے کے بعد مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ گویا اعلیٰ حضرت کی نگاہ آنے والے اس دور کو دیکھ رہی ہے کہ فعل ناجائز کو ثواب اور دین کی خدمت کی آڑ میں کیسے حلال ٹھہرایا جائے گا. چنانچہ امام کیا فرماتے، ذرا جملے سنیں گے، بس یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے. کہتے اللہ عز و جل پناہ دے ابلیس لعین کے مقائد سے کہ اس کا سخت تر قید یہ ہے کہ آدمی سے حسنات کے دھوکے میں سیئات کراتا ہے اور شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے. والعیاذ باللہ رب العالمین. میں عبارت کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں ابلیس لعین مردود سے، کہ اس کے مقائد یعنی اس کی مکاریوں میں سے، جو ابلیس بندے کے ساتھ مکاریاں کرتا ہے، فریب کرتا ہے، اس کی مکاریوں میں سے سب سے سخت تر جو مکاری ہے، اس کا جو سب سے بڑا سخت تر دھوکہ اور فریب ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی سے حسنات یعنی نیکی کے بہانے، نیکی دکھا کر، نیکی ظاہر کر کر اس کے دھوکے میں سیئات کراتا ہے، یعنی گناہ کے کام کرواتا ہے. آدمی کو ظاہر ایسے کرواتا ہے کہ گویا وہ سمجھتا ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے، گناہ کا کام ہوتا ہے. یہ اس کا فریب ہوتا ہے ابلیس کا. اور شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے. کہتا ہے دیکھو یہ شہد ہے، اس میں لذت ہے، مٹھاس ہے، چاشنی ہے، فائدہ ہے. شہد میں فائدہ ہوتا ہے نا، فائدہ بتاتا ہے، لیکن حقیقت میں ہوتا ہے وہ زہر. یہ اعلیٰ حضرت کے جملے کیا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کیا اس کی گہرائی میں آپ غور کر کے نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ جو کام ظاہراً ہمیں اچھا دکھے تو وہ اچھا ہی ہو. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو بہرحال میرے عزیز، میں نے ایک جلیل و قدر فقیہ صحابی یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اور اپنے وقت کے اپنے زمانے کے ایک عظیم مجدد یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت رضوان کا قول اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. آپ ویسے بہت سمجھدار ہیں الحمدللہ. مجھ جیسے کہ خیالات، رائے، سوچ، اس کو سب دیوار پر پھینک ماری ہے آپ، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ان بزرگان امت کے فرمان کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنائیے. آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان بیان کرتا ہے، آقا کی حدیث بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے والا فاسق ہے، فاجر ہے، تو ہمارے معتمد علماء اہل سنت، محدثین اکرام، ہمارے شارحین اکرام، یہ ہماری علماء کی جماعت جن پہ دین کی اساس ہے، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ اس فاسق کی روایت پر، جبکہ وہ رسول کی حدیث بیان کر رہا ہے، مگر چونکہ وہ خود فاسق و فاجر ہے تو اس کی روایت پر دھیان نہیں دیا جائے گا، اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اور اس کی روایت پر موضوع، ضعیف، من گھڑت اس قسم کے جملوں میں حکم لگا کر اسے ماننے سے انکار کر دیا جائے گا. ذرا آپ غور کریں کہ پھر حدیث رسول جب نہیں مانی جا رہی ہے کہ بیان کرنے والا فاسق ہے، تو فساق اور فجار کے ڈرامے کب ہمارے لیے سند اور دلیل ہو سکتے جناب؟ چھ جائے کہ ہمارے اہل علم اس کی تائید کرے. علامان والحفیظ، اللہ کی پناہ. اب رہا بعض حضرات کا یہ کہنا کہ ارطغرل غازی کا جو ڈرامہ ہے، اسے دیکھ کر مسلمانوں میں مجاہدانہ اسپرٹ پیدا ہو رہی ہے، سنیت کو بڑا فروغ مل رہا ہے. صاحب
वहाबियत घबराई भी है, अमेरिका थर्रा रहा है, मामूलात अहले सुन्नत इससे साबित हो रहे हैं, वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी दावे किए जा रहे हैं। जवाब में मुख्तसर तौर पे अर्ज़ कर दूं, क्योंकि तकरीर कोई मकसद नहीं है और मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका है कि इस अखाड़े में मैं कूदना नहीं चाहता, लेकिन क्या किया जाए कि आप जैसे अहबाब का बार बार तकाजा हो रहा है, तो उस वक्त अब ऐसा लगने लगा था कि खामोशी भी नुकसान देना हो जाए। और बरोज़ क़यामत मुझसे हमारे बुज़ुर्ग ना पूछ ले कि फ़ारूक रज़वी तुझसे पूछा जा रहा था, तूने क्यों नहीं बात अपनी रखी। तो मैं कह रहा हूँ, बस बात क्या रख रहा हूँ मैं, अपनी नहीं बल्कि शरीयत की और अपने बुज़ुर्गों की बात रख रहा हूँ, समझना आपका काम है। तो अब ये जो दावे हैं कि इससे इस्लामी स्पिरिट बढ़ रही है, मुजाहिदाना किरदार उभर रहा है नौजवानों का, लोग सुन्नत की तरफ आ रहे हैं वगैरह वगैरह, बल्कि माज़अल्लाह एक मौलवी साहब का तो मैंने ये तक बयान सुना, बड़ा अफसोस हुआ कि मदारिस ने और उलमा ने वो काम नहीं किया। और मौलवी साहब कहते हैं कि जो इस ड्रामे ने किया है, अल्लाह अकबर, बताइए कितना अजीम काम किया इस ड्रामे में। तो इसके जवाब में मैं बस ये अर्ज़ कर दूं भाई कि तकरीबन 1400 साल का अरसा हो रहा है, 14 साल तो हो गए डेफिनेटली, 61 हिजरी का वाक़या मैं जिस वाक़े की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ। तो 1400 साल से हम माह मुहर्रमुल हराम में हर साल शहज़ादे रसूल, इमाम अली मकाम, शहीद आज़म हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसारों की बहादुरी, मुजाहिदाना किरदार, इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा, वाक़यात करबला के हवाले से सुनाते आ रहे हैं। अगर सदियों से यह सिलसिला चल रहा है, अगर सदियों से शहज़ादे रसूल की मुजाहिदाना तारीख़ हमारी कौम को अगर नींद से बेदार नहीं कर सकती, तो फिर खुदा की कसम अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा हमारी ख्वाब खरगोश की नींद में सोई भी कौम को बेदार नहीं कर सकता जनाब। जब शहज़ादे रसूल की अगर ये कुर्बानियाँ जो हर साल सुनाई जा रही है जगह जगह, ये अगर हमारी ज़िंदगी में इनकलाब ना ला सकी, तो अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा क्या इनकलाब पैदा करेगा। और रहा सुन्नियत के फ़रोग़ का मामला, वो तो मैं भी मुशाहिदा कर रहा हूँ। अब सुन्नी अवाम ही नहीं, हमारे अहले इल्म भी इस ड्रामे को लेकर 2 खानों में बढ़ चुके हैं। अब इससे ज़्यादा सुन्नियत का और क्या फ़रोग़ होगा। और ये सवाल के इस ड्रामे से मामूलात अहले सुन्नत का सबूत मिल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई नज़र नियाज़ क्या होती है, इल्म गैब रसूल को मानना क्या होता है, वगैरह वगैरह आपको सब पता है, मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। तो अर्ज़ करूँ कि ज़ाहिर है अब मामूलात अहले सुन्नत के लिए कुरान, हदीस, अइम्मा के फरमान नहीं है अब हमारे पास, बल्कि इस अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे को बतौर सनद पेश किया जाएगा और इसी को पेश किया भी जा रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या फ़रोग़ सुन्नियत चाहिए जनाब आपको। जनाब जावेद भाई, इस मौके पर एक बात कहने का बड़ा जी चाह रहा है, और वो ये कि यकीनन इस वक्त हमारे बुज़ुर्गों की रूहें अपनी कब्रों में बेचैन हो रही होंगी और ज़बान हाल से कह रही होंगी कि हमने अपने असलाफ़ की तारीख़ इसलिए लिखी थी कि वो पढ़ी जाए। जुमला फिर सुन ले मेरा एक बार, कि हमारे बुज़ुर्गों की रूहें पुकार के कह रही है अपनी कब्रों में कि हमने जो अपने असलाफ़ की तारीखें लिखी वो इसलिए लिखी थी कि वो पढ़ी जाए, इसलिए नहीं लिखी थी कि वो फिल्माई जाए, उसको ड्रामाई अंदाज में ड्रामा बना के पेश किया जाए, इसलिए हमने किताबें नहीं लिखी थी। हमारे बुज़ुर्गों ने अपने असलाफ़ की तारीखें लिखी और इसलिए लिखी कि उस तारीख को पढ़कर मुसलमानों में मुजाहिद और गाजी पैदा हो। और उन्होंने तारीख इसलिए नहीं लिखी कि उसे पढ़कर कौम में ड्रामेबाज एक्टर्स पैदा हो, नौटंकी करने वाले लोग पैदा हो, फ़ाहिशा औरतें आके हमारे ड्रामों, हमारी तारीख के उन औराक को पढ़कर हमारी तारीख के उन किरदारों को फिल्माएं। नौज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। उम्मीद है कि अब आप मेरे मौक़िफ़ को नहीं, फिर मैं अर्ज़ करूँ, मेरे मौक़िफ़ को नहीं, मेरे ख़यालात को नहीं, बल्कि शरीयत के मौक़िफ़ और बुज़ुर्गों के ख़यालात को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और अगर खुदा न खास्ता मेरी बात अब भी आपके समझ में नहीं आई है, तो फिर ये हदीस पाक सुनाते हुए मैं आपसे रुख़्सत लेता हूँ और खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ। और हदीस पाक ये है कि वअन वाबिसा बिन मअबद साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल जीतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असलहु अनिल बिर्रि वल इस्म। हज़रत वासिबा बिन मअबद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के असहाब में से हैं, उनसे रिवायत मरवी कहते हैं कि एक मरतबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मकसद ये था कि नेकी और गुनाह के मुतालिक मैं हुजूर से कुछ सवाल करूं। फ़क़ाल जीता तसअलु अनिल बिर्रि वल इस्म। तो अल्लाह के नबी ने पहले ही जान लिया, इससे पहले कि वो कहते कि मैं सवाल करता हूँ, हुजूर खुद ही जान गए और नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरे पास नेकी और गुनाह के मुतालिक पूछने आए हो। फ़क़ुल्तु वल्लज़ी बअसका बिल हक़्क़ि मा जीतुका असअलुका अन गैरी। तो हज़रत वाबिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस किया, आपको हक़ के साथ भेजा,
اس کے علاوہ میرا اور کوئی پوچھنے کا مقصد تھا ہی نہیں. اللہ کے نبی میں یہی سوال پوچھنے آیا ہوں. فقال البر من شرح له صدرک. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پھر اب جواب سنو, نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو. والاسم ما حاک فی صدرک, اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. وَإِنْ نَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسِ, اگرچہ لوگ تجھے کچھ اور فتویٰ دیتے رہے. آقا نے فرمایا کہ لوگ کچھ بھی فتوے دیتے رہے, مگر حقیقت میں نیکی وہ ہے کہ جسے کرنے کے بعد تیرا دل خود مطمئن ہو, تیرا دل گواہی دے گا. اور گناہ وہ ہے کہ جسے کرنے کے بعد تیرے دل میں خود کھٹک محسوس ہو. اور اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بھی نقل کیا ہے. حدیث نمبر 17999 ہے. امام دارمی لائے ہیں اس کو اپنے سنن میں حدیث نمبر 2576 کے تحت. امام بخاری نے اس کو اپنے تاریخ الکبیر میں نقل کیا, جلد نمبر 1 صفحہ 144 حدیث نمبر 432. امام ابو یعلا لائے ہیں اس کو مسند ابی یعلا میں جلد 3 صفحہ 161 حدیث نمبر 1586. امام طبرانی نے بھی اس کو لکھا معجم الکبیر جلد 22 صفحہ 148 حدیث نمبر 402. امام بہقی نے اس کو دلائل النبوت میں لایا جلد 6 صفحہ 292. اور امام ابن رجب حنبلی نے اس کو جامع العلوم والحکم میں لایا جلد نمبر 2 صفحہ 94 کے تحت. اور ایک حدیث اور ہے ابھی ذہن میں آ رہی ہے, لیکن اس کا متن ابھی میرے پیش نظر نہیں ہے, ورنہ میں عربی متن سے سنا تھا. لیکن بہرحال ترجمہ سن لیجئے کہ آقا نے فرمایا کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھ, تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر زمانے کے اٹھنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. واللہ اعلم ثم رسول اعلم.